السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے۔ دن بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ جتنے دن غفلت میں گزر گئے ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی ہے ان ایام کے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، گزشتہ 5 دنوں سے ہم یہی حدیث سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی حدیث کے تحت میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھایا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق، مقام مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 دن تک باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مختصر محبت مصطفیٰ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آئندہ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی حدیث میں ہمارے نبی نے ہمیں 3 کام کرنے کو جو حکم دیا ہے، 3 کام کرنے کا جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ کل چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی داستانیں چل رہی تھی اور لائٹ چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے مکمل بات نہیں ہو پائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج بھی لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہوتا، تو باقی باتیں رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر لائٹ جانے کی وجہ سے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سنیں گے، لیکن دل سے نیت کر لو، دل میں ارادہ کر لو کہ ہم سب عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ کل میں نے ایک صحابی کا تذکرہ کیا تھا جن کا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ احد کا واقعہ جب پیش آیا، یعنی غزوہ احد جب پیش آیا، غزوہ احد سے کچھ دن پہلے ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر احد کے اندر قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں پہنچے ہیں، احد کے میدان میں دشمنوں کی طرف سے تیر لگا، اور تیر لگنے کی وجہ سے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ نکل کر لٹک گئی، اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ لٹک کر ہاتھ میں آ گئی۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمائے، میرے محبوب، میری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، یہ دشمنوں کی طرف سے تیر لگائے۔ اور میں نے بتایا تھا کل گزشتہ کہ دشمنوں کی طرف سے تیر لگا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی مہارت رکھتے تھے کہ سامنے سے کوئی تیر آتا تو وہ کون سی طرف جانے والا ہے، یہ حضرت قتادہ بن نعمان
نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی بڑی مہارت تھی، لیکن علماء وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اس لیے لگا کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والا تیر میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے گا، اس لیے میرے محبوب کی حفاظت کے لیے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ گزشتہ کل میں ایک یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اور لائٹ چلی گئی تھی۔ کون سا واقعہ؟ یہ تو صحابہ کرام کی محبت ہے، لیکن میرے پیاروں اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگ اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، عورتوں کے بھی کیا جذبات تھے، عورتوں کا بھی کیا شوق تھا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہیں اور اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا کر آئی ہیں اور اپنے معصوم بچے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہے میرے محبوب آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا، اپنے لوگوں سے مال مانگا، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ میرے چھوٹے سے معصوم بچے کو قبول فرما لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن اللہ کی بندی، یہ تیرے معصوم بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ نوڑے گا، نہ چلے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا، نہ میرے یہ کسی کام آئے گا۔ وہ عورت نے کہا اللہ کے نبی میرے بچے کو قبول فرما لے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ سرکار مدینہ نے پھر پوچھا میری بہن اللہ کی بندی اس بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اللہ کی بندی یہ بچہ میرے کیا کام آئے گا، تو اس عورت نے کیا کہا میرے محبوب کل آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے اور دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے تو میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو برداشت، لیکن آپ کو تیر لگے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، آپ کو تکلیف پہنچے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ تو عورتوں کی محبت کا جذبہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت تھی کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کا شہید ہونا بھلا دیا، احد کے میدان میں جانے والی عورت نے اپنے بیٹے کا شہید ہونا بھلا دیا، اپنے بھائی کا شہید ہونا بھلا دیا، اور آج ہماری محبت ہے کہ ہم پر حالات پریشانیاں، حالات پر حالات، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کے اخلاق تو ہم سے نکلتے چلے گئے، بلکہ دور دور تک آپ کے اخلاق سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا۔ لیکن میرے پیاروں عورتوں کو بھی اللہ نے کیا شان نصیب فرمائی تھی۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی، جب کوئی اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا سکون و اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کا وعدہ فرماتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت جس نے دنیا کی زندگی عمل صالح میں گزاری، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہم اس کی زندگی کو پرسکون اور اطمینان والی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم کر دیں گے، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اور اسی کے برخلاف اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارتے ہیں، نہ اللہ کے
अहकाम की कोई परवाह करते, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कोई परवाह करते हैं, बल्कि अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं। वबाल क्या होता है, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगियों को तंग कर देते हैं, जिंदगियां जकड़ जाती हैं, यानी गम और परेशानियां आती ही चली जाती हैं, जिंदगियों से सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्यारों, मुझे एक बात याद आ गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक सहाबी है, अपने घर से मजदूरी के लिए निकले, काम के लिए। चूंकि हदीस में हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, काम करता है, मेहनत करता है, दुकान पर बैठता है, हलाल कमाई के लिए थक जाता है, शाम ऐसी हालत में करता है कि हलाल कमाई करते करते थक चुका है। हदीस पाक में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हलाल कमाई की तलाश में निकलता है, हलाल कमाई की जुस्तजू में रहता है, हलाल कमाई की कोशिश में रहता है, अल्लाह पाक उस बंदे को देखना पसंद फरमाते हैं। हदीस पाक में लिखा है कि एक सहाबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से मजदूरी के लिए, काम के लिए निकले, लेकिन उस दिन हुआ ऐसा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, गुर्बत बड़ी जबरदस्त थी। कुछ मिलता था घर में लेकर आते थे और खाते थे, न मिलता तो भूखा रहना पड़ता था। अब वो सहाबी मजदूरी के लिए गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिला है, कोई मजदूरी नहीं मिली है, रात को खाली हाथ घर पर वापस आए हैं और चेहरे पर एक उदासी तारी हो चुकी है। अब बीवी ने पूछा, मेरे शोहर क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? अरे कौन से गम ने तुम्हें परेशान किया? तो सहाबी ने पूरी दास्तान सुना दी। अल्लाह की बंदी, घर से काम के लिए निकला था, पूरे दिन मेहनत करता रहा, पूरे दिन तलाश करता रहा, लेकिन मुझे कोई काम मिला नहीं है, और काम नहीं मिला तो रोटी का भी कोई इंतजाम हुआ नहीं है, खाने का भी कोई इंतजाम हुआ नहीं है। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारी औरतें होती और हम ऐसा जवाब देते तो हमारी औरतों की तरफ से क्या जवाब मिलता? बल्कि मैं कहता हूं यही जवाब होता, તારા ઘરમાં 25 વર્ષથી आई છું પણ एक भी दिवस सुखनी रोटी जोवा नहीं मળી। चूंकि ये हदीस पाक में लिखा है, हमारे नबी ने फरमाया, औरतों को चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन एक दिन उसके मिजाज के खिलाफ हो जावे, पूरी जिंदगी शोहर ने उसके तमाम बोल पर लब्बे कहा है, उसके तमाम बोल को पूरा किया है, लेकिन कभी गुर्बत आ गई और एक दिन मिजाज के खिलाफ गुजर गया तो कहने लगती है, भाई मैंने तुम्हारे राज में कोई सुख नहीं देखा, जिसको मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, तुम्हारा घर में 25 वर्ष थी पड़ी छू पण एक दिवस भी सुखनी रोटी जोवा नहीं मળી। अब वो औरत क्या कह रही है? सहाबी की औरत है, वो सहाबिया है, क्या कह रही है? अरे मेरे शोहर परेशान क्यों होते हो? रोजाना तो हम खाते हैं, रोजाना तो अल्लाह हमें खिलाता है, अगर आज रात भूखे सो गए तो हमारा कौन सा नुकसान होने वाला है? अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में यही बात तय की है कि आज रात हम भूखे सो जावे। मेरे प्यारों और मेरे भाइयों, मेरी मोहतरम माएँ और बहनें, उस सहाबी ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी होगी तो सहाबी के दिल में कितनी तसल्ली हुई होगी, कितना सहाबी के दिल को कितनी ठंडक मिली होगी। अब दूसरे दिन सहाबी मजदूरी के लिए घर से निकल रहे हैं, औरत सुन्नत के मुताबिक दरवाजे से रुखसत कर रही है, इसलिए कि ये भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब शौहर घर से निकले, औरत दरवाजे पर रुखसत करने के लिए आए। अब दूसरे दिन काम के लिए निकले, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मेहनत करते रहे, मजदूरी तलाश करते रहे, लेकिन कोई काम न मिला, रात को खाली हाथ घर पर वापस आए। अब सहाबी को एक फिक्र है अपनी बीवी की, मैं तो मर्द हूं, मैं तो भूखा रह सकता हूं, मेरे घर में रहने वाली कमजोर औरत वो कैसे भूखी रह सकती है? अब रात को सहाबी का मूड ऑफ है, चेहरे पर उदासी जाहिर हो रही है। बीवी ने पूछा, अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो, केम टेंशन में छो? तो वो सहाबी ने कहा कि हुआ ऐसा, आज भी मैंने मजदूरी को तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई मजदूरी मिली नहीं है, और जब मजदूरी नहीं मिली तो मैं खाली हाथ घर पर वापस आया हूं, खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब वो औरत भी देखो कैसी सब्र वाली औरत है,
میں نے کہا نا جب اللہ کی طرف سے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا آدمی طے کر لیتا ہے تو دلوں میں سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ آج ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے فریز بھرے ہوئے ہیں، ہمارا گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ارے کوئی غریب کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو تو ضرور ہوگا، اس کے باوجود دلوں سے سکون و اطمینان ختم ہو گیا، دل میں بے چینیاں سوار ہیں، دلوں سے اطمینان اور سکون ختم ہو گیا۔ لیکن وہ صحابی نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو دل کو کچھ تسلی ہو گئی اور دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ اب تیسرا دن ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ تیسرا دن جب صحابی اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکلے بیوی نے سنت کے مطابق رخصت کیا، لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ کچھ آگے صحابی نکلے ہوں گے کہ بیوی نے واپس بلایا اور کہا کہ میرے شوہر آج تیسرا دن ہے، 2 دن سے ہم بھوکے ہیں، آج تیسرا دن ہے۔ سننا عورتوں کا جذبہ دیکھو اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا زبردست عورتوں میں بھری ہوئی تھی۔ اب صحابی کو واپس بلایا اور کہا کہ میں آپ کی تقوی کی گواہ ہوں کہ آپ رات کو نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں، دین کو روزہ رکھنے والے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں انسان باہر کتنا بھی بڑا ہیرو ہے لیکن گھر میں بیوی کے سامنے زیرو ہیں تو سمجھ لو وہ زیرو ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں پہچان بتلائی ہے، اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جب تم کسی کی اچھائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو دوستوں کی محفل سے نہ لگاؤ، کاروبار میں جو شریک ہے ان کی محفل سے نہ لگاؤ، بلکہ اس کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو سمجھو وہ اچھا آدمی ہے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تو ہمارے نبی کے الفاظ وہ کمین آدمی ہے۔ تو انسان باہر کتنا بھی بڑا ہیرو ہو لیکن گھر میں بیوی کے سامنے زیرو ہیں تو وہ زیرو ہی رہے گا۔ اب صحابی کو واپس عورت نے بلایا اور کہا کہ میں تمہاری تقوی کی گواہ ہوں، اس لیے کہ شوہر کی ساری چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ اپنے لیے تو کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہیں، اپنے لیے تو کوئی حرام کام کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آج بھی اگر آپ کو مزدوری نہ ملے، آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو اللہ کے لیے حرام لقموں کو لے کر گھر پر مت آ جانا۔ اندازہ لگاؤ اس عورت کو اللہ کا کتنا زبردست ڈر ہوگا کہ میرے شوہر ہیں تو بڑے نیک لیکن میری محبت میں کوئی غلط کام کر نہ بیٹھے، تو فوراً کہہ دیا کہ اللہ نہ کرے اگر آج بھی کوئی مزدوری نہ ملے، آج بھی اگر کوئی کام نہ ملے تو حرام کے لقموں کو گھر پر لے کر مت آنا، حرام کی روزی گھر پر لے کر مت آنا۔ اس لیے میرے پیاروں اور میرے بھائیوں، میری محترمہ ماؤں بہنوں، اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا ڈر اور ایسا خوف نصیب فرما دے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، میرے محبوب مجھے آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، میری آنکھ پھوٹ چکی ہے، میری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کمال دیکھیے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس آنکھ آج کا میڈیکل حیران ہے میرے پیاروں، آنکھ میں کوئی سوئی نہیں چوبھی، کوئی کانٹا نہیں چوبا، کوئی کچرا نہیں چلا گیا، آنکھ تو بدن کا ایک نازک حصہ ہے، آج کا میڈیکل حیران ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو لیا اور اپنا تھوک مبارک، حدیث پاک میں لکھا، اپنا تھوک مبارک آنکھ پر دوا کے طور پر لگایا اور اس آنکھ کو فیٹ کر دیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس اور اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے میری آنکھ کو فیٹ کیا، یعنی آنکھ کو آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کا بیان سنو۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کی قسم وہ آنکھ جو پہلے سے صحیح سالم تھی، اس آنکھ میں تو مجھے کبھی کبھی درد ہوتا تھا، کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ آنکھ
جس آنکھ پر میرے محبوب کا مقدس ہاتھ لگا ہوا ہے، زندگی پر مجھے اس آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آنکھ جو پہلے سے صحیح سالم تھی، اس آنکھ سے تو مجھے دین کے اجالے میں نظر آتا تھا، رات کے اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ آنکھ جس آنکھ پر میرے محبوب کا مقدس اور پاکیزہ ہاتھ لگا ہے، اس آنکھ سے تو میں دین کے اجالے میں بھی دیکھتا ہوں اور رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہوں۔ میرے پیارو، یہ ہمارے نبی کا کمال تھا۔ جب ہمارے نبی کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، یہ شان دی تھی، تو ظاہر ہے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت ہوگی، صحابہ کرام کے دلوں میں عشق ہوگا، اور صحابہ کرام کیسی فرما برداری کرنے والے تھے، کیسی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ ان کی فرما برداری کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، اطاعت اور فرما برداری کے بغیر دنیا کی زندگی میں سکون و اطمینان نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لے، سچا تعلق پیدا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اس بات کو بیان فرماتے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی تابعداری والی زندگی گزارو، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، یحببکم اللہ، میرے محبوب کے غلام بنو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس بندے سے اللہ محبت کرے گا اس بندے کو ضرور سکون و اطمینان نصیب ہوگا، اس بندے سے ضرور پریشانیاں اللہ پاک ختم کرے گا۔ تو میرے پیارو، پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے ہماری زندگی میں داخل ہونی چاہیے۔ اب صحابہ کرام کی کچھ مختصر باتیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اب مردوں کے لیے سونا پہننا تو حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ صحابی کو مسئلے کا کوئی علم نہ ہو، مسئلے کا کوئی پتہ نہ ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو صحابہ کرام سے ہمارے نبی کو محبت تھی، اور ہمارے نبی صحابہ کرام کے استاد تھے، صحابہ کرام کے پیر تھے، اور صحابہ کرام ہمارے نبی کے مرید تھے۔ ہمارے نبی نے صحابی کے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکال کو پھینک دیا اور فرمایا کہ میرے صحابی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اب انگوٹھی کو پھینکا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے صحابی نے دوسری مرتبہ اس انگوٹھی کو اٹھایا نہیں۔ دوسرے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندے یہ انگوٹھی کو اٹھا لے، ارے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دینا یا بیچ کر اسے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ لیکن صحابی کا ایمان دیکھو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر زمین پر پھینکا ہو، اب میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس انگوٹھی کی طرف دوبارہ نظر بھی ڈالوں۔ یعنی محبت کے جذبات دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ہم لوگ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یعنی صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں میرے محبوب کے قریب آیا اور میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے بدن پر ایک چادر تھی اور اس چادر میں لال رنگ کیا ہوا تھا، لال رنگ کے کچھ اثرات تھے چادر میں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ یہ کیا ہے، یہ کیا پہن کر آئے ہو؟ اور سوال کا انداز ایسا تھا گویا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پہننے سے ناراض ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے میرے محبوب کے سوال کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ میرے محبوب کو یہ چادر پسند نہیں۔ فوراً میں اپنے گھر پر گیا، گھر پر چولہا جل رہا تھا اور اس چادر کو میں نے چولہے میں جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے دوسرے دن میں حضرت نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میرے محبوب نے پوچھا عبداللہ وہ چادر جو تم نے کل بدن پر پہنی ہوئی تھی کیا ہوا اس چادر کا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے میرے محبوب کو ساری کارگزاری سنا دی. میرے محبوب کل آپ کے سوال کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا تھا کہ آپ اس چادر کو پسند نہیں فرماتے, اس لیے میں نے چادر کو گھر پر جا کر چولہے میں جلا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اپنے گھر کی عورتوں میں سے کسی کو دے دیتا تو عورتوں کے لیے تو لال رنگ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, عورتیں لال رنگ پہن سکتی ہیں. لیکن میرے پیارو اس واقعے سے مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ صحابی نے اتنا بھی نہیں سوچا, اور آج ہم لوگ ہیں دنیا کی زندگی میں ہم حرام کو حلال بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, حرام کو حلال کیسے بنایا جائے اس کی پوری فکر رہتے ہیں. ایک مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے, مفتی صاحب نے حرام کہہ دیا کہ بھئی آ مسئلہ جائز نتی حرام چھے. اب دوسرے مفتی صاحب کے پاس گئے, دوسرے مفتی صاحب نے بھی حرام کیا, پھر کچھ سوال کو بدل کر تیسرے مفتی صاحب کے پاس گئے, تیسرے مفتی صاحب نے بھی حرام کہا, پھر کچھ سوال بدل کر چوتھے مفتی صاحب کے پاس گئے. اب ایسا سوال بدلتے رہیں کہ وہ حرام حلال کی شکل میں ہو گیا. پھر چوتھے مفتی نے کہا کہ ہاں یہ جائز ہیں, پھر وہ کہے گا دیکھو پہلا تھوڑا مفتی چھے ہم نے تو کئی خبر پڑتی જ નથી, આ چوتھا مفتی صاحب میں نے سارو جواب آپیو છે. میرے پیارو دنیا کی زندگی میں ہم سوال بدل کر مفتیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن کل اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. اور محبت کا تقاضا ہی یہی ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. محبت کا تقاضا یہ میرے محبوب جن کاموں کو کرنے کا کہیں ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ, اور میرے محبوب جن کاموں سے روکے ان کاموں سے روکنے والے بن جاؤ. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ اکرام کا مجمع بھی موجود ہے. مدینۃ المنورہ جو مبارک شہر ہے, اللہ سے دل سے دعا کر لو, خبریں تو آئی ہیں معتبر ذرائع سے کہ مدینے کے دروازے کھلنے والے ہیں, مکۃ المکرمہ کے دروازے کھلنے والے ہیں, حج کے دروازے کھلنے والے ہیں, عمرے کے دروازے کھلنے والے ہیں. اللہ عافیت کے ساتھ مکہ مدینہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اللہ سے دل سے دعا کریں گے, اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. مدینۃ المنورہ میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک بڑے مکان کو ہمارے نبی نے دیکھا. اس زمانے میں کوئی بنگلہ نہیں تھا, لیکن جو نارمل مکان ہوتے ہیں ان مکانوں سے کچھ بڑا مکان دیکھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے, یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کو دیکھ لیا, اور کسی وقت میں وہ انصاری صحابی جن کا مکان تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. لیکن ہمارے نبی نے سلام کا جواب نہ دیا, چونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے تربیت کا انداز بڑا زبردست نصیب فرمایا تھا. ہمارے نبی نے سلام کا جواب نہ دیا. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب نہ ملا تو وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے. جہاں پر وہ دوسرے صحابہ کرام وہاں موجود تھے, وہاں صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج میرے محبوب تو ناراض ہے, میں نے میرے محبوب سے سلام کیا, میرے محبوب نے پہلی مرتبہ میرے سلام کا جواب نہ دیا, دوسری مرتبہ میرے سلام کا جواب نہ دیا, کیا بات ہو گئی؟ میرے نبی مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں, میرے نبی مجھ سے خفا کیوں ہو گئے؟ صحابہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی راستے میں جا رہے تھے اور آپ کے مکان کے بارے میں پوچھا تھا, تو صحابہ نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا مکان ہے. اب انصاری صحابی کو دل میں ایک ولولہ پیدا ہو گیا, میرے نبی کی ناراضگی کو تو میں برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ گھر پر گئے اور وہ مکان جو اپنا بنایا ہوا تھا پورا کا پورا مکان گرا دیا, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے بھی نہیں آئے کہ وہ مکان گرا دیا گیا ہے, بلکہ محبت کا ایک جذبہ تھا, مکان گرا دیا. لیکن کچھ دن کے بعد ہمارے نبی پھر وہاں پر تشریف لے گئے.
तब सहाबा किराम से हमारे नबी ने पूछा कि वो मकान जो बड़ा या नज़र आता था अब क्यों नज़र नहीं आता? तो सहाबा ने फरमाया, मेरे महबूब, वो अंसारी सहाबी जिस वक्त आपने उनके सलाम का जवाब न दिया उस वक्त तो उनके दिल पर चोट लगी और उसी वक्त उन्होंने ये वो मकान को गिरा दिया था। मैं आपको बतलाना नहीं चाहता। और हमारे नबी ने उस वक्त फरमाया, क्या फरमाया हदीस पाक में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर तामीर यानी कड़िए काम पर जो पैसा खर्च होता है, हर तामीर आदमी पर वबाल है, मगर वो तामीर यानी वो कड़िया काम जो सख्त ज़रूरत और मजबूरी का हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर में रुपयों को खर्च करने को पसंद नहीं फरमाते थे। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदतरीन चीज़ जिसमें आदमी रुपया खर्च करता है वो तामीर में है, यानी वो कड़िए काम में है। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बदतरीन रुपया जो खर्च किया जाता है, हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया वो कड़िए काम में है। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैं और मेरी माँ अपने मकान की दीवार जो ख़राब हो गई थी उसको दुरुस्त कर रहे थे। हमारे नबी ने देखकर फरमाया मौत इस दीवार के गिरने से ज़्यादा करीब है। यानी अगर मकानात ज़रूरत के वक्त का बना सकते हैं अल्लाह ने, और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फुल इजाज़त दी है, उसकी कोई मुमानत नहीं है, लेकिन फुजुल खर्ची नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अब जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है उस हदीस पाक में जो ख़ास पैगाम सुनाया है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा कल इसको जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारो, रोज़ाना मैं एक न एक छोटी छोटी दुआ आपको बताता हूँ। कल लाइट जाने की वजह से वो दुआ नहीं बताई थी, तो आज दो बातें बतलाता हूँ। एक छोटी सी दुआ बतलाऊँगा और एक सुन्नत अमल बताता हूँ। उस अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमसे खुश होंगे और हमारे नबी भी हमसे खुश होंगे। मेरे प्यारो, बहुत से गुनाह बाज़ मरतबा हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो गुनाह होते हैं, लेकिन उन गुनाहों का हमें एहसास नहीं होता और सारी ज़िंदगी वो गुनाह हम करते चले जाते हैं, लेकिन इसको गुनाह समझते नहीं हैं। उसमें से एक गुनाह थूकने में बेएहतियाती, और ख़ास कर ये बात जो मावा, पान, मसाला, गुटखा खाने वाले और खा कर पिचकारी मारते हैं उनको तो तवज्जो से सुननी चाहिए। हदीस पाक में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूकने के आदाब बयान फरमाए हैं। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम थूकना चाहो तो बाएं जानिब थूके, यानी डाबी तरफ, जमड़ी तरफ, गुजराती जुबान में जिसको कहते हैं उल्टी तरफ, डाबी तरफ ठोको, जमड़ी तरफ न ठोको और पैर के नीचे न थूको। ये एक अदब बताया। अब दूसरा अदब बयान फरमाए, वो भी बुखारी शरीफ में। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किबले की तरफ न थूके और न किबले की तरफ नाक को साफ करे। अब तीसरी बात जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस में हमारे नबी ने बयान फरमाई है, बड़ी सख्त है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? थूक और नाक की गंदगी जो किबले की तरफ डाली जाती है। बहुत सी मर्तबा आदमी नाक साफ करने में एहतियात नहीं करता, थूकने में एहतियात नहीं करता, किबले की तरफ थूकता है, किबले की तरफ नाक साफ करता है। थूक और नाक की गंदगी जो किबले की तरफ डाली जाती है, क़यामत के दिन वो गंदगी उसकी पेशानी पर होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे प्यारो, थूकने में बहुत एहतियात करो। हाँ, एक मसले की बात याद रखिए, वुजू करते वक्त कुल्ली करना जबकि मुंह किबले की तरफ हो दुरुस्त है। यानी वुजू कर रहे हैं और कुल्ली करने की जरूरत पेश आ गई और मुंह हमारा किबले की तरफ है तो उसमें कोई हरज नहीं है, मुंह किबले की तरफ कुल्ली कर सकते हैं। अब एक छोटी सी दुआ मैं आपको बतलाता हूं। हर कोई आदमी सोचता है मैं बड़ा परेशान हूँ, हर एक के दिल में एक बेचैनी सी सवार है, एक गम सा सवार है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो हमें ऐसी उलझनें होती हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बहुत दिमाग पर टेंशन सवार है और इतना टेंशन कि बाज़ दफ़ा उस टेंशन की वजह से किसी काम में भी जी लगता नहीं है। अब तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है।
حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملے میں بے چینی اور پریشانی مبتلا کر دیتی، یعنی کسی معاملے میں آپ بے چین اور پریشان ہو جاتے، حالانکہ آپ کو تو آخرت کا غم سوار ہوگا، دنیا کی تو کوئی آپ کو ٹینشن ہوگی نہیں، ہمارے دلوں میں تو دنیا کی بھی ٹینشن بھری ہوئی ہے، تو جب اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آخرت کے ٹینشنوں کو حل فرما دیتے ہیں تو دنیا کے ٹینشن کیوں ختم نہیں کرے گا؟ وہ دعا کون سی ذرا سن لیجئے۔ پہلے حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملے میں بے چینی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا، جب کوئی معاملہ بے چینی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر اپنے لیے مانگنی ہے تو برحمتک استغیث، اور سب کو ملا کر پوری امت کے لیے مانگنی ہے تو برحمتک نستغیث۔ نستغیث یہ بہو وچن کا صیغہ ہے اور استغیث یہ ایک وچن کا صیغہ ہے، یعنی اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور پوری امت کے لیے، اور میں تو کہتا ہوں پوری امت کے لیے مانگنی چاہیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ پوری امت کے ٹینشن کو ختم فرما دے، تو اس کے لیے یہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب کو اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بہت سا وقت باقی ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں، اور یہ جمعہ کی مبارک رات، روشن رات اور روشن دین آنے والا ہے، تو جتنا کثرت سے درود پاک کی کثرت ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہے، استغفار کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔